تنخواہ دار طبقہ کیا کرے؟ وہ بھی ریٹیلرز کی طرح، اس کے علاوہ ایگریکلچر لابی کی طرح، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کی طرح ایک اپنی لابی بنا لے اور لابی بنا کے پھر پریشرائز کرے تو ہی انہیں کوئی ریلیف ملے گا؟ کیا کرے؟ ان کا کوئی پریشر نہیں ہے، جو بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے، سمپل ایز دیٹ۔ اور جہاں تک آپ ریٹیلر کی بات کر رہے ہیں، میرا جو ڈیڈ لاک ہوا تھا وہ ریٹیلر کے ساتھ ہی ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہے تو۔ اگر جب تک آپ ریٹیلرز، اور آپ نے ریٹیلر کی بات کی، میں ریٹیلر کے ساتھ ایک اور چیز انوالو کرتا ہوں، وہ ہے آڑتی، جو ایگریکلچر کموڈیٹی میں ڈیل کرتا ہے، جو کہ کسان سے لیتا ہے اور بازار میں بیچتا ہے، وہ اور ریٹیلر مل کے تقریباً 40% پاکستان کی اکنومی کو ڈیل کرتے ہیں، اور ان کا ٹیکس نہیں ہونے کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان سے ٹیکس کیوں اس لیے لے سکتے کہ وہ ایک بازار مافیا ہے، اگر آپ ان کو ذرا سا بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ شٹر بند کر دیتے ہیں، اور کوئی بھی حکومت ہماری اتنی طاقتور نہیں ہوتی، چاہے وہ ملٹری گورنمنٹ ہے، کہ وہ شٹر پاور سے لڑ سکے۔ بڑی سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی مجھے کنفیوژن نہیں ہے، اور اگر آپ شٹر پاور سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پاکستان کا ٹیکس نظام صحیح نہیں ہو سکتا، یہ بالکل کلیئر بات ہے۔ ہم نے دیکھا مفتی اسماعیل صاحب نے کوشش کی تو مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کر دیا، اور پھر مفتی اسماعیل کامیاب نہیں ہوئے۔ جب آپ نے کوشش کی تو آپ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ آپ کی تو جو میٹنگ ہوئی وہ ایک سویلین ادارے کی بلڈنگ میں نہیں ہوئی، پھر ایک عسکری ادارے کی بلڈنگ میں ہوئی، پھر بھی معاملات نہیں۔ وہ کیا ہوا؟ میں بتاتا ہوں۔ میری جو میٹنگ ٹریڈرز کے ساتھ جب میرا ڈیڈ لاک ہو گیا تو اسی زمانے میں فضل الرحمان صاحب کا دھرنا چل رہا تھا، تو جب چیزیں ٹینشن پہ پہنچ گئیں تو مجھے ایک عسکری ادارے کے ڈی جی سی کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی، اس کمرے میں میٹنگ ہوئی، میں تھا اور ٹریڈرز کے نمائندے تھے، اور انہوں نے مطلب آپ ان کی جرت دیکھیں کہ وہ ٹریڈر کا نمائندہ کھڑا ہوا ڈی جی سی صاحب کے سامنے، اور اس نے کہا سر میری سیل 100 روپے ہے اور میں سیل پر 50 پیسے دیتا ہوں، 100 روپے کی سیل پر 50 پیسے ٹیکس دیتا ہوں جو بجلی کا میٹر ہے بس، اور شبر صاحب مجھ سے 100 پر 15 روپے مانگ رہے ہیں، یہ تو میں نہیں دوں گا، آپ جو مرضی کر لیں۔ انہوں نے کہا سر آپ بھی ہیں، آپ جو مرضی کر لیں، میں یہ 100 روپے کی میری سیل ہے اور اس پر میں دیتا ہوں 0.5 پر، 0.25 اور 0.5، اس سے زیادہ میں نہیں دوں گا۔ شبر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ 100 پہ 10 مانگنا ہے، یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان سے فیصلہ کر لیں، میں نے نہیں دینا، ادروائز ہڑتال جاری ہے، آپ کا ذمہ ہے، آپ کیسے سنبھالیں گے۔ اور ود آل ڈیو رسپیکٹ وہ ڈی جی سی صاحب نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی آپ مجھے کہا کہ آپ اس کو ڈیفر کریں، ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے۔ اور جنرل فیض حمید ڈی جی سی؟ نہیں ڈی جی سی نہیں تھے اس وقت کوئی، وہ جنرل فیض حمید تو ایسا ہی چیف ہو چکے تھے، ڈی جی سی کوئی اور صاحب تھے۔ اوکے، انہوں نے آپ سے کہا کہ بس اس کو جانے نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ابھی نہیں، انہوں نے کہا کہ ابھی آپ اس کو ڈیفر کریں ہڑتال کو، ان کو کہا، وہ ہڑتال پہ جا رہے تھے، انہوں نے کہا آپ ہڑتال نہیں کریں، مجھے کہا کہ آپ ڈیفر کریں، پھر ہم بیٹھ کے بات کریں گے۔ اور وزیر اعظم عمران خان اس سب میں کیا کر رہے تھے؟ وزیر اعظم عمران خان اس سب میں یہ کہہ رہے تھے کہ تم جو کر سکتے ہو کرو، میں مجھے کہا کہ میں فضل الرحمان کے دھرنے سے بڑا خوفزدہ ہوں، تو اس لیے نہ کرو، ٹیکنیکلی یس نہ کرو، مطلب اس وقت نہیں کرو، اس کو ڈیفر کرو۔ میں بتا دیتا ہوں، اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ تم جہانگیر ترین کے ساتھ جا کے بیٹھے، ان کے ساتھ نیگوسیشن کرو، اور پھر نیگوسیشن میں یہی ہوا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ذرا اس کو 1-2 مہینے ڈیفر کریں۔ پھر ہم نے ایک ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، وہ بھی بڑا لوز ایگریمنٹ تھا، وہ نہیں مان رہے تھے، مگر اس میں لاہور کے 2-4 بڑے تھے اور پنڈی والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی حال میں ٹیکس نہیں دیں گے۔ میں نے کہا ہم ڈیفر نہیں کریں گے۔ اور پھر اگر آپ کو یاد ہو تو کراچی گورنر ہاؤس میں جب میں آیا تھا اس وقت عمران خان کے ساتھ، تو کراچی کے ٹریڈرز نے میرے ساتھ فزیکل بدتمیزی کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو، انہوں نے مطلب تقریباً، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹیکس نہیں دینا، ہم بازار والا کوئی ٹیکس نہیں دے گا آپ کو۔ اچھا، دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بازار کراچی کا لیاقت آباد کا بازار ہے، اس کا ٹیکس پورے لاہور کے ٹیکس سے زیادہ ہے۔ یہاں بھی بڑا فرق ہے، اگر پشاور دیتا ہے 10 روپے تو لاہور دیتا ہے 20 روپے اور کراچی دیتا ہے 50 روپے، مطلب یہ ریشو اس طرح ہے۔ مطلب یہاں پہ یہ بھی آپ کو نارتھ، جتنا آپ نارتھ پہ جاتے جائیں گے ٹیکس کلیکشن دکانداروں کی کم ہوتی جائے گی، اور اس میں بھی وہی سارے پولیٹیکل انٹرسٹ ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ پولیٹیکل انٹرسٹ ڈومینیٹ کرتے ہیں نہیں، اس میں سب سے بڑی بات جو ہے کہ جو انجمن تاجران یا ریٹیلرز کی ایسوسیشنز ہیں، دیکھیں اس میں 2-3 بڑے مسائل ہیں۔ ایک چیز آپ اس کو اور سمجھیں، یہ جب ٹیکس میں جائیں گے نا تو ان کا پورا کاروبار پبلک کے سامنے کھل جائے گا۔ یہ اسمگلڈ گڈس میں ڈیل کر رہے ہیں، یہ انڈر وائسنگ گڈس میں ڈیل کر رہے ہیں، یہ ان ٹیکس گڈس میں ڈیل کر رہے ہیں، یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی گڈس میں ڈیل کر رہے ہیں۔ کراچی میں کتنی ساری چیزیں ہیں جو اسمگلڈ گڈس ملتی ہیں، تو یہ کسی قسم کی ڈاکومنٹیشن میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ان کے 2 ایشو ہیں، ایک تو یہ ایشو یہ ہے کہ وہ ٹیکس میں نہیں دینا چاہتے، دوسرا ان کا یہ ہے کہ کراچی میں آپ چلے جائیں بازاروں میں، پورا پلازا کے پلازا کھلے۔ میں نے مثال دیتا ہوں، ایک کراچی میں کپڑے کی بہت بڑی مارکیٹ ہے ڈیفینس میں، کلسٹر میں، جس میں سلک کا کپڑا ملتا ہے، ٹھیک ہے، سلک کا سارا کپڑا پاکستان میں اسمگلڈ ہے،
اب وہ بیچارہ ٹیکس کہاں سے دے گا کہ وہ اس کی جو گڈز ہیں وہی اسمگلڈ ہیں. تو شاہزیب صاحب یہ جو مرض ہے یہ بہت شدید ہے, یہ ہم اس کو بہت لائٹلی لے رہے ہیں, اور اگر آپ نے اس کو صحیح نہیں کیا تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا. مطلب یہ بالکل تباہی کی طرف جا رہا ہے. مطلب یہ آپ اس کو ریئلائز تو کریں نا کہ اچھا اس میں آپ مجھے بتائیں کوئی مٹھائی والا, کوئی ریسٹورانٹ والا, کوئی گوشت والا, کوئی دودھ والا ٹیکس دیتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی مٹھائی والے کو ٹیکس دیتے ہوئے, یا کسی دودھ والے کو, کسی گوشت والے کو, کسی کو ٹیکس دیکھا ہے؟ تو یہ تو پورا ایک سسٹم ہے. اچھا اب جہاں تک آپ نے سوال کیا ایگریکلچر انکم ٹیکس کا, ایگریکلچر انکم ٹیکس کے دو مسائل ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کا ریٹ 15% میکسیمم ہے, جبکہ گورنمنٹ کا ریٹ 30 ہے. اور میں سندھ کا فائنانس منسٹر رہ چکا ہوں کیئر ٹیکر میں, اور میں آج آپ کے یہاں ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ سندھ میں ایگریکلچر انکم ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے. مطلب آپ کیا بات کر رہے ہیں, مطلب آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر ریکور نہیں ہو رہا؟ بھائی پنجاب میں مجھے بتائیں کہ پنجاب گورنمنٹ میں ایگریکلچر انکم ٹیکس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کتنے آدمی کام کرتے ہیں, مجھے سمجھا دیں. اس وقت وہ ڈپارٹمنٹ کس کے انڈر میں ہے اور کون اس کا انچارج ہے, اس میں کتنے آدمی کام کرتے ہیں؟ کوئی ڈپارٹمنٹ ہے, بورڈ آف ریونیو والے کو دیا گیا ہے, وہ کلیکٹ کرتے ہیں, انہیں الف بے بھی نہیں آتی اس کی, وہ جو بندہ والنٹری دے جاتا ہے وہ دے جاتا ہے. باقی کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ ایگریکلچر انکم ٹیکس کی ریکوری میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. اچھا یہ جو ایک مسئلہ ہے کہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, اور ظاہر انٹرسٹڈ نہیں ہے اس لیے ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, ورنہ ڈپارٹمنٹ کسی نہ کسی لیول پر انیشیٹو ہوتا. اس میں بڑا آسان طریقہ ہے کہ جی اگر جو چھوٹا کسان ہے اس کو آپ چھوڑ دیں, مگر جو بڑے زمیندار ہیں ان کی انکم پر ٹیکس لگا دیں, مگر نہیں ہو رہا. میں اس میں ایک واقعہ سنا دوں. ایک واقعے سے پہلے میں جاننا چاہ رہا ہوں, کیونکہ میں نے وہ واقعہ ایک واقعہ ہوا تھا, مجھے اندازہ ہے آپ کے ساتھ. اس پہ جانے سے پہلے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اس وقت کے فائنانس منسٹر وہ اپنے لیٹر آف انٹینٹ میں آئی ایم ایف کو لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم اقدامات کریں گے جس میں ایگریکلچر سیکٹر بھی شامل ہے, پھر اسمبلی کے فلور پر آ کے کھڑے کہتے ہیں کہ کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا جا رہا ہے. جب اضافی نہیں لگائیں گے تو پھر کیا اقدامات کریں گے؟ مگر آپ نے بھی اپنے دور میں کوشش کی تھی کہ ایگریکلچر ٹیکس لگانا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایگریکلچر انکم ٹیکس کی پوری کہانی آپ کو سامنے آ جائے گی. انکم ٹیکس کا ایک قانون ہے, انکم ٹیکس کا, ایگریکلچر انکم ٹیکس کا نہیں, نارمل انکم ٹیکس کا قانون ہے کہ اگر آپ کسی اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں کوئی کریڈٹ لیں کہ میں نے یہ اس پہ ٹیکس دیا ہوا ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس, تو پھر آپ کو اس کا کریڈٹ مل جاتا ہے, ادروائز آپ ویلتھ میں لے نہیں سکتے. وہ لا ہے. آج تک اس قانون کے تحت کسی نے کبھی نوٹس کسی کو بڑے زمیندار کو نہیں دیا. میں نے غلطی سے ایک نوٹس دے دیا ملتان میں ایک بڑے زمیندار کو, پہلا نوٹس ایشو کیا میں نے زندگی میں, ایشو کر دیا کہ بھائی یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں پیسے آئے ہیں ایگریکلچر انکم سے, مجھے ریکنسائل کر دو. میرے دفتر میں 40 MNA آئے لیڈ بائی شاہ محمود قریشی, اور اس میں پیپلز پارٹی کے بھی MNA تھے, PMLN کے بھی MNA تھے, اور پی ٹی آئی کے بھی MNA تھے, اور سارے MNA تھے. اور اس میں بات بہت لمبی ہو جائے گی. اس میں ایک بہت بزرگ MNA تھے سردار نصر اللہ دریشک. دریشک کوئی 90 سال 50 سال کے آدمی ہیں. انہوں نے مجھے شارٹ میں یہ کہا کہ بیٹا تو بڑی چھوٹے عمر کا آدمی ہے, تیرے بس کا کام نہیں ہے, اس کو چھڑ دیں, اس کو زراعت پہ ٹیکس مت لگاؤ, تیرے بس کا کام نہیں ہے. نہیں یہ نوٹس جو تم نے دیا ہے نا, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا ہم ساؤتھ پنجاب کے MNA ہیں, ہمارے بغیر گورنمنٹ نہیں چل سکتی, تو بیٹا تو ینگ ہے, بچہ ہے ابھی میرے سامنے, میں نے بڑی گورنمنٹیں دیکھی ہیں, تو اس کو چھوڑ دے, اس کے تیرے بس کا کام. اور اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب نے. جی. تو آپ نے وزیر اعظم سے کہا کہ نکلوائیں بھائی, یہ آپ ہی کے MNA ہیں, آپ ہی کے پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں, یہ ان لوگوں کو ساری پارٹی کے تھے, ایک پارٹی کے نہیں, ساری پارٹی کے تھے. تو مگر لے کر ان کی پارٹی کے نہیں, مطلب وہ اس لیے آئے تھے کہ وہ لیڈ اس لیے کر رہے تھے. یہ تو ابھی نظر آ رہا ہے کہ ساری پارٹیاں خلاف ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھ لی وزیر خزانہ صاحب کی اس لیے کر رہے تھے, مجھے جانتے تھے. نہیں انہوں نے, ان کا نوٹس نہیں تھا, مطلب انہوں نے کہا بھائی کسی اور کا نوٹس تھا, مگر انہوں نے کہا بھائی اس قصے میں تم نہیں پڑھو, تمہارے بس کا کام نہیں ہے, یہ ہم نہیں دیں گے, یہ ریکنسائل نہیں کریں گے. میں آپ کو یہ بالکل وہ بات بتا رہا ہوں جو بالکل میرے ساتھ ہوئی ہے. میں نے ان سے کہا سر یہ کیا ہے, ابھی تو میں نے صرف ایک چھوٹا سا ملتان میں نوٹس دیا ہے کہ آپ ریکنسائل کر دیں, تو آپ 40 آدمی آ گئے. ان کا بیٹا ساؤتھ پنجاب کے MNA سے لڑ کے کوئی گورنمنٹ رہ نہیں سکتی. اسی لیے ابھی بھی لیٹر آف انٹینٹ میں IMF کو لکھ کے دیا, مگر کوئی ایک تو بجٹ میں نئے اقدامات نہیں کیے کہ کہا جائے کہ جی بجٹ میں کر دی ہیں تو اس لیے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا. تو ہونا یہ اسی لیے ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی جو ویلتھ ہے, جو آج یہ گاڑیاں دکھا رہے ہیں اور ٹیکس نہیں دے رہے, تو یہ کیا دکھاتے ہیں کہ ایگریکلچر انکم کو ریکنسائل کریں نا, لا میں موجود ہے, اسی نوٹس کب دیتے ہیں یہ. تو یہ میں 2 واقعے سنا رہا ہوں. تو یہ شہزیب جو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ چھوڑ کر آگے, تو میں تو بہت بڑی لڑائی لڑا تھا, تو میں نے پھر دیکھا کہ جب یہ بہت بڑی لڑائی میرے بس کی نہیں ہے, میں نے کہا چھوڑو, چلتے واپس.